خدا کی خدائی، رسول کی رسالت ہمارے ووٹ پر ڈپینڈ اور موقوف نہیں ہے۔ ہم نے ووٹ دے کر خدا کو چن کر خدا نہیں بنایا ہے، آئندہ نہیں چنیں گے۔ تم مانو تو وہ خدا ہے، نہ مانو تو خدا ہے۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، معزز خواتین، انشاءاللہ مختصر سے وقت میں کچھ کام کی باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم کائنات کو بنایا، اس کے اندر بہت سی وہ چیزیں بنائیں جو انسانوں کے استعمال میں آنے والی تھی، اور ان تمام چیزوں کو انسانوں کے تابع کر دیا۔ اس کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے، اور انسان کو اپنی نیابت کا تمغہ دے کر، اپنی نمائندگی کا کام دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی کائنات میں کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، اس کی اطلاع اصلاً انسان کو دی گئی۔ پھر انسان کو اس کی ذمہ داری سونپی گئی، اس کا مکلف بنایا کہ اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر بھی لاگو کرے، نافذ کرے، اور اللہ کی کائنات میں بھی اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے اس کائنات کے کسی بھی خیر و شر کا ذمہ دار انسان کو قرار دیا گیا۔ کائنات میں تم اپنی ذمہ داری نہیں نبھاؤ گے تو کائنات میں شر پھیلے گا، برائیاں پھیلیں گی۔ اس کائنات کے خیر و شر کا ذمہ دار انسان ہے۔ ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تری اور خشکی میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کو اور آسان الفاظ میں آپ سمجھیں، انسانوں کی ضرورتوں کے لیے خداوند قدوس آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین میں سبزہ اگاتا ہے، زمین میں فصلیں اگاتا ہے، انسان کو آکسیجن دینے کے لیے ہوائیں چلاتا ہے، روشنی کے لیے سورج نکلتا ہے، اور رات کی گرمی کو لطافت سے بدلنے کے لیے چاند نکلتا ہے، چاند سے سمندر کے پانی کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنے اپنے نظام کے تحت چلتی رہتی ہیں، لیکن جب انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے تو خداوند قدوس انسان سے ناراضگی کی بنیاد پر بارش کو روک لیتا ہے، موسم بدل جاتے ہیں، فصلیں اچھی نہیں اگتی ہیں، ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ مجرم انسان ہے، لیکن دیگر مخلوقات بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ اسی لیے جب آسمان سے پانی نہیں برسے گا، ندی نالے خشک رہیں گے، سبزہ نہیں اگے گا، تو جنگل کے بے منہ کے جانور پیاس کی بنیاد پر اور سبزہ اور گھاس نہ ملنے کی بنیاد پر جب تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہوتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، انسانوں کو کوستے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی بنیاد انسانوں کی بدعملی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر اللہ کا بندہ، یہ انسان اللہ کو راضی کرتا ہے، راضی کرنے کے کام کرتا ہے، 100% تو نیک لوگ ہمیشہ کبھی نہیں رہیں گے، اچھے اور برے، لیکن اکثریت اچھائی کی ہوتی ہے، اچھائی غالب ہوتی ہے، تو یہی جانور، یہی کیڑے مکوڑے اللہ کے نیک بندوں کو دعائیں دیتے ہیں۔
اسی بات کو کہا کہنے والے نے کہ مچھلیاں پانی میں ذرے، خاک میں برگ و شجر، نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک تو بنیادی اصول یہ ذہن میں رہے۔ دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو پیدا ہوا ہے اس کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے۔ ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جو مکان بنا ہے وہ گرے گا، جو پیڑ اگا ہے وہ سوکھے گا، جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے ایک نہ ایک دن قبر کے آغوش میں جائے گا۔ جس خدا نے انسان کی زندگی پیدا کی اسی خدا نے انسان کی موت پیدا کی۔ ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے حیات اور موت پیدا کی تاکہ وہ پہچانے تم میں سے اچھا کیا کون کر رہا ہے، برا کون کر رہا ہے۔ اچھائی اور برائی تمہارے سامنے رکھ دی گئی، زندگی اور موت تمہارے سامنے رکھ دی گئی، دنیا کی ضرورتیں تمہارے سامنے رکھ دی گئی، تقاضے تمہارے سامنے رکھ دیے گئے، دو راستے تمہارے سامنے کھول دیے گئے۔ ارشاد فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا آزمائش کے لیے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو دیکھنے، سننے اور سمجھنے کے ذرائع دیے۔ انا ہدیناہ السبیل، راستہ ہم نے دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو اطاعت کے راستے پر چلو اور چاہو نافرمانی کے راستے پر چلو۔ اللہ کو نہیں پڑھیے، ہماری اطاعت یا بغاوت سے خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، مسئلہ تمہارا ہے۔ تم سب مل کر خدا کے خلاف بغاوت کر جاؤ، تم خدا کو خدا ماننے سے انکار کر دو، اس کی شان خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سارے انسان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا انکار کر دے، آپ کی رسالت پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ خدا کی خدائی، رسول کی رسالت ہمارے ووٹ پر ڈیپینڈ اور موقوف نہیں ہے۔ ہم نے ووٹ دے کر خدا کو چن کر خدا نہیں بنایا ہے، آئندہ نہیں چنیں گے۔ تم مانو تو وہ خدا ہے، نہ مانو تو خدا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا، چاہو اطاعت کے راستے پر چلو، چاہو نافرمانی کے راستے پر چلو، لیکن یاد رکھنا دونوں راستوں کی آخری منزل الگ الگ ہے۔ اطاعت کے راستے کی آخری منزل جنت ہے اور بغاوت کے راستے کی آخری منزل جہنم ہے۔ ان دونوں منزلوں کا تذکرہ کیا گیا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بغاوت کے راستے پر چلنے والوں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگی، دہکتی ہوئی جہنم ہوگی، جہاں پر زنجیریں ہیں، کوڑے ہیں، سزائیں۔ اور جو اللہ کے نیک بندے طاعت کا راستہ قبول کریں گے ان کے لیے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اطاعت کے راستے پر چلنے والوں کی آخری جنت ہوگی جس کے اندر یہ نعمتیں ہوں گی۔ اب آخری اور بڑی تلخ حقیقت، کرنا کیا؟ ایک راستہ جنت کا، ایک راستہ جہنم کا۔ ہمیں کرنا کیا؟ تو اللہ نے صاف اعلان کیا، ہدایت کے راستے پر چلنے والوں کو ابلیس ہاتھ پکڑ کر نہیں روک سکتا، اور بغاوت کے راستے پر چلنے والوں کو فرشتے ہاتھ پکڑ کر مسجد مدرسے میں نہیں لائیں گے۔ جس کو آنا ہے اپنی مرضی سے آ، جس کو نہیں آنا ہے مت آؤ، جس کو خدا کو ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے مت مانو۔ حتیٰ کہ جہاں پر خداوند قدوس نے اپنی خدائی کا اعلان کیا ہے، اپنی رزاقیت کا اعلان کیا ہے، اپنی مالکیت کا اعلان کیا ہے، صاف کہا ہے بندو میں روزی دوں گا بلا کسی شرط کے، جس کو میں نے پیدا کیا اس کو میں روزی دوں گا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جس کو میں نے پیدا کیا اس کو میں روزی دوں گا۔ جب میں کیڑے مکوڑوں کو، کتوں اور بلوں اور خنزیروں کو روزی دیتا ہوں، انسانوں تم تو انسان ہو، تم کو روزی کیوں نہیں دوں گا؟ اور میں نے، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی روزی کو اطاعت کے ساتھ کبھی نہیں جوڑا کہ جو مانے گا اس کو کھلاؤں گا اور جو نہیں مانے گا اس کو نہیں کھلاؤں گا۔ خداوند قدوس کہتے ہیں یہ میری خدائی کے شان کے خلاف، یہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ میں اپنی ان چیزوں کو اطاعت کے ساتھ جوڑوں۔ تاریخ کے اندر بہت سے واقعات موجود ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، مہمان کو تلاش کرتے، جب کوئی ملتا تو ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ ایک مرتبہ کئی روز گزر گئے، مہمان نہیں ملا،
کئی روز کے بعد بڑی مشکل سے ایک مہمان ملا، اس کو گھر تک لائے، دسترخوان لگایا، کھانا رکھا گیا، فرمایا اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو مانتا نہیں۔ اس وقت کے لوگ سادے مزاج کے ہوتے تھے، آج کی طرح نہیں کہ زبان میں کچھ دل میں کچھ۔ اس نے کہا میں اللہ کو مانتا نہیں بھائی، تم ہو گے اللہ کے پیغمبر، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں تھے، جلال آ گیا، فرمایا اللہ کو نہیں مانتا، اٹھ جا یہاں سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ابراہیم، کھلاؤ چاہے مت کھلاؤ، میں چلا، لیکن اللہ کو نہیں مانتا تو نہیں مانتا۔ چل دیا وہ۔ خداوند قدوس نے وحی نازل کی، ابراہیم آج 20 سال سے وہ میری بغاوت کر رہا ہے، میں نے ایک وقت کی اس کی روزی یہ کہہ کر نہیں روکی کہ مجھے مانے گا تو کھلاؤں گا، اور تم دسترخوان پر ایک وقت برداشت نہ کر سکے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ کیا جو مجھے مانے گا وہی کھائے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہے، اس کو بلا کر لاؤ۔ گئے، اے بھائی سنو، مہمان سنو۔ مہمان نے کہا کیا بات ہے؟ کہا چلو کھا لو۔ نہ، پہلے طے کرو یہیں پر، میں اللہ کو نہیں مانتا، مجھ سے بسم اللہ نہیں کراؤ گے؟ کہ نہیں کراؤں گا۔ چلو، آیا، بیٹھا، کھایا۔ کھانے کے بعد پوچھا ابراہیم اتنے جلال میں بھگایا تھا مجھ کو، بلانے کیوں آئے تھے؟ تو فرمایا مجھ کو میرے خدا نے تنبیہ کی کہ میں نے بندوں کی روزی اطاعت کے ساتھ مقید نہیں کی ہے۔ تو اس نے کہا ہائے افسوس، جس خدا کے میں باغی ہوں وہ اپنے اس باغی بندے پہ اتنا مہربان ہے۔ اچھا ابراہیم مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ یاد رکھیے گا دنیا میں ہمیشہ تعداد باغیوں کی زیادہ رہتی ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں اس وقت یہ مسئلہ بہت زوروں پر گرم ہے، اور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں وہ ذمہ دار علماء جن کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے، انہوں نے اگر اپنی ذمہ داری کی انجام دہی میں کوتاہی برتی تو کسی چیز پر مواخذہ نہ ہو، اس پر تو مواخذہ ہونے والا ہے۔ کسی صورت میں بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ خدا کی خدائی کے خلاف غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، رسول کی رسالت کے خلاف غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، اسلام کی حقانیت کے خلاف غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے۔ ہم جس دائرۂ کار میں جہاں تک اس غلط فہمی کا ازالہ کرنے پر قادر ہیں، اس کے ازالے کی ذمہ داری ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اللہ کے ہاں جوابدہی سے ہم کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ یاد رکھیے گا، میں میرے گھر میں آرام میں سو رہا ہوں، میرے بال بچے پڑھ رہے ہیں، میں عافیت سے ہوں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ نے ہم کو علم کی دولت سے نوازا ہے تو غلط فہمی کا ازالہ کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ وہ کیا ہے؟ بات تو بہت تفصیلی ہے، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ اس ملک میں اس وقت یہ ماحول گندا کیا جا رہا ہے کہ صاحب مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہم رہیں، دوسروں کو برداشت نہیں کرتے، اپنی حکومت میں دوسرے مذاہب کو برداشت نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ تماشے بازیاں کرتے ہیں۔ اور آج جن مسائل کو گرمایا جا رہا ہے، حوالہ اسی بات کا دیا جا رہا ہے کہ صاحب ان کے عروج کا دور تھا تو فلاں جگہ قبضہ کر کے یہ بنا لیا، فلاں مقام پہ قبضہ کر کے یہ بنا لیا۔ اصولی بات سمجھ لیجئے، اور یہ بات قرآن و سنت کے اندر بار بار ذکر کی گئی ہے، موجود ہے، ہمارے بزرگوں نے ہزاروں صفحات میں یہ بات لکھی ہے۔ اسلام نے کبھی یہ نہیں چاہا، اسلام میں کہیں یہ بات نہیں کہ دنیا کے اندر تم رہو، نہیں، ہم بھی رہیں گے، دوسری قومیں بھی رہیں گی، خدا کو نہ ماننے والے بھی رہیں گے۔ اسلامی حکومت میں خلفائے راشدین کے دور میں کیا دوسرے مذاہب کے لوگ نہیں تھے؟ مصر میں، ایران میں، عراق میں، شام میں، کیا ان ممالک کے اندر غیر قومیں نہیں تھیں؟ کہیں سابقہ عیسائیوں سے، کہیں سابقہ یہودیوں سے، حتیٰ کہ ہماری فقہ کے اندر جہاں پر اسلامی احکامات کی تفصیل موجود ہے وہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ اسلامی حکومت میں جو غیر مسلم ہمارے ساتھ رہیں گے وہ اپنے مذہب پر عمل کریں گے۔ شرع بقایا کے اندر لکھا ہوا ہے، ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے، ہمارے کورس میں ہم کو پڑھایا گیا ہے، الخمر لہم کالخل لنا والخنزیر لہم کالشاۃ لنا۔ جس طرح ہم بکری کھاتے ہیں وہ خنزیر کھائیں گے، جس طرح ہم شہد اور دودھ پیتے ہیں وہ شراب پئیں گے۔ وہ اپنے محلوں میں، اپنی آبادیوں میں اپنے مذہب پر عمل کرنے میں مکمل آزاد ہوں گے، اور کسی کو طاقت کے زور پر اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا۔ آیت الکرسی کو ٹکڑا یاد رکھے، لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل ہونے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی کو مجبور کر کے اسلام میں داخل کرا لیا گیا بالفرض والمحال،
کہیں اگر یہ عمل انجام دیا گیا تو نہ آنے والے کا ایمان معتبر ہوگا، نہ کلمہ پڑھانے والے کو کوئی ثواب ملے گا۔ کسی کے سر پر تلوار رکھ کر، کن پٹی پہ گولی لگا کر، پیسے کی گڈی دکھا کر، دباؤ ڈال کر کے کلمہ پڑھوانا بدترین جرم ہے۔ اسلام اس کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ اتنی واضح حقیقت موجود ہے اسلام کے اندر، اور ایک طرف غلط فہمی عام کی جا رہی ہے کہ صاحب جبر کر کے، دباؤ ڈال کر کے، بادشاہت کا دباؤ ڈال کر، پیسے کا استعمال کر کے ان کو مذہب بدلنے پر مجبور کیا گیا، اور ہماری زبانیں سل دی گئی ہیں، ہمارے ہونٹوں میں ٹانکے لگا دیے گئے ہیں، ہم کو بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے مجموعوں میں جا کر یہ بات کہنا آسان گرچہ نہیں ہے، لیکن کیا اپنی مجلسوں کے اندر، جمعہ کے بیانات میں، مدارس کے درسوں میں، مسلمانوں کی مجلسوں کے اندر ہم یہاں بھی یہ بات کہنے سے رہے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ خدا کی خدائی بڑی بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی بہت وسیع، جہنم بنائی بہت وسیع۔ جنت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، آج سے 150 سال پہلے جب یہ بات علماء بیان کرتے تھے تو دنیا دار طبقہ، جن کو علماء سے کوئی تعلق نہ ہوتا تھا، مجلسوں میں بیٹھنے کا اتفاق نہیں ہوتا تھا، دینی معلومات نہیں تھی، وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا بات؟ جنت میں سب سے غریب جنتی جو ہوگا، جس کو سب سے کم رقبہ ملے گا، اس کا بھی رقبہ دنیا سے بڑا ہوگا۔ تو لوگ ہنستے تھے، پاگل ہو گئے، یہ بیوقوفوں جنگل میں رہتے ہیں۔ ان کے ذہن میں کیا تھا؟ اسی دنیا کسی ایک کنارے میدان برابر کر کے جنت بنا دی جائے گی۔ اللہ کی عظیم کائنات میں، جس کائنات میں ہزاروں ہزار وہ سیارات ہیں جو دنیا سے بڑے ہیں، اور سینکڑوں سورج اور چاند ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ٹرینیں لڑ جاتی ہیں، پلین لڑ جاتے ہیں، بسیں لڑ جاتی ہیں، بائک لڑ جاتی ہے، اللہ کے فضائی نظام میں کوئی سیارہ کسی سے ٹکراتا نہیں۔ کل فی فلک یسبحون۔ اللہ کی اس عظیم کائنات میں اس دنیا کی اوقات اور حیثیت کتنی ہے معلوم ہے؟ آپ ڈاٹ پین لیجئے، اس کے چھرے سے کاغذ پر نشان بنائیے، اس کاغذ پر جو ایک دانہ سا بنا ہے چھوٹا سا سیاہی کا، اس دانے کی اس دنیا کے مقابلے میں کیا اوقات ہے، کیا پرسن ہے، کیا مناسبت ہے؟ کوئی پرسن نکلنے والا نہیں۔ اللہ کی عظیم کائنات میں اس دنیا کا پرسن اتنا بھی نہیں ہے۔ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی باغی کو اللہ غذا نہ دیتا، لیکن دنیا کی اوقات اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ ہمارا خالق و مالک، اتنی وسیع جنت بنانے والا، اس نے انسانوں کے لیے میزبانی کا انتظام کر رکھا ہے۔ جنت بہت بڑی ہے، تنگ نہیں ہے۔ سارے انسان مان لیں، سب آ جاؤ۔ جہنم جو باغیوں کا ٹھکانہ ہے وہ کتنی بڑی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جب سارے نافرمان اور سارے باغی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جہنم ایک فریاد کرے گی۔ کیا فریاد کرے گی؟ وہ کہے گی پروردگار آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھ کو بھروں گا، میں تو 75% خالی ہوں، ابھی 25% بھری ہوں، 1/4 بھری ہوں، 75% خالی ہوں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ پروردگار اپنی انگلی جہنم کے اوپر رکھ دیں گے۔ انگلی کیسی ہوگی اللہ بہتر جانے، اس لیے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ ہماری طرح جسم کا محتاج نہیں ہے۔ تو جہنم چیخ پڑے گی، میں بھر گئی، میں بھر گئی، میں پھٹ جاؤں گی، میں پھٹ جاؤں گی۔ یہ چند اصولی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب آسان سے الفاظ میں کچھ باتیں اور عرض کر کے اپنی بات مکمل کروں۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر ہماری ضرورتیں، ہمارے تقاضے، ہمارے حالات، ہمارے مسائل اپنی جگہ، ہر انسان کو آرام دہ مکان چاہیے، گاڑی چاہیے، خرچہ چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے بچوں کی تعلیم پر آدمی کیوں دھیان دے رہا ہے، کاروبار پر کیوں دھیان دے رہا ہے، کیوں محنت کر رہا ہے؟ تاکہ ہماری زندگی آسانی کے ساتھ پرتعیش گزر سکے۔
ایک بچہ بھی 3 سال کا نہیں ہوتا اس کو اسکول کے حوالے کر دیتے. صاحب بچپن سے پڑھے گا، اس کی زبان اچھی ہوگی، چنا ہوگا. گھروں میں جھاڑو پوچھا برتن مانجنے کا کام کرنے والی مزدور عورتیں بھی اپنے بچوں کو کسی اچھے اسکول میں داخلہ دلانا چاہتی ہیں. وہ قرضہ لے کر فیس پیڈ کریں گی، لیکن تعلیم اعلیٰ ہونی چاہیے. کیوں؟ اعلیٰ تعلیم ہوگی تو نوکری ملے گی، ڈگری ملے گی، بنگلہ ہوگا، گاڑی ہوگی، تعیش ہوگا. چلیے جو خواب آپ نے دیکھا ہم نے مانا کہ پورا ہو گیا، جبکہ پورا ہوتا نہیں ہے. اسی فتح پور شہر کے اندر کم سے کم 10,000 وہ نوجوان ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر بے روزگار ہیں. وہ الگ مسئلہ ہے. ہم نے مانا چلیے آپ نے خواب دیکھا، خواب پورا ہو گیا، اس کو نوکری بھی مل گئی، بنگلہ بھی مل گیا، گاڑی بھی مل گئی، عیش بھی کر لیا. کب تک؟ بڑھاپا نہیں آئے گا، اس کو موت نہیں آئے گی. آپ کے شہر میں جو ڈاکٹر اسپتال چلا رہے ہیں ان کے دادا ابا نہیں مرے، ان کے باپ نہیں مرے، وہ خود نہیں مریں گے. ایک آدمی ایسا بتلا جو کہتا ہو مجھے موت نہیں آئے گی. موت تو آئے گی. تو یہ اس تماشے کا حاصل پڑھتے پڑھتے 30-35 سال کی عمر ہو گئی. چلیے مل گئی نوکری، جبکہ بیماریاں گھیر لیتی ہیں، بڑے مسائل ہوتے. میں کسی چیز کو ٹچ نہیں کر رہا ہوں، آپ جو سمجھ رہے ہیں سب صحیح ہے. 35 سال کی عمر میں اس کو ملازمت مل گئی، 30-32 سال ملازمت کر لے گا وہ، کہیں 20 سال کہیں 25 سال کہیں 30 سال. چلیے پیسہ بھی آ گیا، گاڑی بھی آ گئی، بنگلہ بھی آ گیا. 60-65 سال کی عمر ہو گئی، اب گھٹنے جواب دے گئے، کمر جھک گئی، آنکھوں سے دکھتا نہیں، دانت گر گئے. بیماریوں کا حال یہ ہے. ہمارا سابقہ ہے، ہم لوگ پورا ملک گھومتے رہتے ہیں، دسترخوانوں پر نعمتوں کا انبار لگا ہوا ہے، اور جو اصل میزبان ہے اس کے سامنے کیا آ رہا ہے؟ ابلی ہوئی دال، چھوٹی سی روٹی. اس سے آپ لیجئے، نہیں وہ آپ لوگ لیں، آپ نہیں، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا. کیوں؟ ورنہ کڈنی فیل ہو جائے گی. موت سامنے ہے، آپ بتائیں. ہم دور سے دیکھ کے للچاتے ہیں فلانا بہت آرام سے ہوگا. ذرا تنہائی بیٹھ کے ان کی حال تو پوچھو کس حال میں جی رہے ہیں، رات میں نیند آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے. وہ ٹینشن، وہ تفکرات، کہیں مقدمے بازیاں، کہیں کیس کباڑے، دنیا کے مسائل ہیں. ان تمام مسائل کو میں چھوڑ کر بات کر رہا ہوں. سب کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا تو موت نہیں آئے گی؟ آئے گی. اس دنیا میں کئی دن رہے؟ 40 سال 50 سال عیش کر لیا. 30-35 سال کی عمر سے لے کر کے اور 40 سال پکڑ لیجیے آپ، 70-75 سال پہنچتے پہنچتے وہ قبر کا رخ کر لیتا ہے. اس کے بعد جن کے لیے پوری جوانی لگائی تھی، جن کے لیے سر کا پسینہ پیر پہ آیا تھا، گھر آرام کرنے نہیں آ سکے تھے، اس اولاد کو توفیق ہوگی کہ باپ پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے. باپ کے ساتھ قبر میں کیا سلوک ہو رہا ہوگا، میں اپنے نیک کاموں باپ کو شامل کر لوں. جو سینکڑوں کروڑ کی پراپرٹیاں مجھ کو دے کر گیا ہے، اس باپ کے نام پر مسجد میں ایک سلیب لگوا دوں، ایک ہینڈ پمپ لگوا دوں، ایک سائیدار درخت لگوا دوں، اس باپ کے نام پر کسی بچے کو حافظ عالم بنا دوں. ہے توفیق؟ اور اب جہاں گئے وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. جہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی اور جہاں کی ناکامی حقیقی ناکامی. دنیا کے اندر تو فقیر بھی ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ کر پیٹ بھر لیتا ہے، لیکن اگر روز قیامت ناکامی کا اعلان ہو گیا تو کون سی زمین ہوگی جو پناہ دے گی اور کون سا آسمان جو پناہ دے گا. اتنی معمولی سی حقیقت کہ مرنا بھی ہے، اور مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی اور وہاں کی ناکامی حقیقی ناکامی. جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار آدمی وہ ہے جو دنیا کے جھمیلوں پڑتے ہوئے بھی، دنیا کے جھمیلوں میں رہتے ہوئے بھی نفس کے تقاضوں کو دبا کر اسی روڈ پر چلنا ہے، اسی سماج میں رہنا ہے، انسانوں کی اسی بھیڑ کے اندر صبح و شام گزارنے ہیں، بے نمازیوں کے ماحول میں بیٹھنا ہے.
بے روزگاروں کے ماحول میں بیٹھنا ہے، فرشتے آسمان سے نہیں اترنے والے ہیں، انہی انسانوں میں رہنا ہے۔ لیکن الکیس من دان نفسا، نفس کے تقاضے کو دباتا رہے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرتا رہے، وہ عقل مند ہے بندہ۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، ناکام ہے، نامراد ہے، تباہ اور برباد ہو گیا جو نفس کی خواہش کے پیچھے پیچھے چلا، اور کرنا کچھ ہے نہیں۔ اللہ سے لمبی لمبی امیدیں ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ ہو جائے۔ آج پوری امت اس کا شکار ہے۔ ہوٹل پر ایک چائے پیتے پیتے عالمی حکومت بن بھی جاتی ہے، گر بھی جاتی ہے، اسلامی حکومت قائم بھی ہو جاتی ہے، ناکام بھی ہو جاتی ہے۔ چائے ختم، تبصرہ ختم، خودکش کرنا۔ ہم نے اپنی ذات سے کچھ کیا، ہمارے بس میں کچھ ہے، وہ تو کرنا نہیں۔ لمبے لمبے تبصرے، ایسا ہو تو ایسا ہو، ایسا ہو تو ایسا ہو جائے۔ پوری امت اس وقت اس مصیبت کا شکار ہے، عملی طور پر عملی میدان میں کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ ناکام ہے، نامراد۔ ایک شرابی مجھ کو ملا، میں نے اس سے کہا بھائی یہ گندی چیز چھوڑ دو۔ ہاں مولانا میں آپ سے ملنے والا تھا، مجھے ایک تعویذ آپ دے دیں، کاہے کہ میں شراب پیوں تو الٹی ہو جائے۔ کم وقت تو چھوڑنا مت۔ کیا جذبات ہے صاحب، فرشتہ آ کر ان کو الٹی کرا دے، وہ پئیں گے، وہ چھوڑیں گے نہیں۔ تو سماج اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کر رہا ہے۔ آخر میں ایک آدھ باتیں اپنی بہنوں سے کہوں گا۔ آپ اپنے گھروں میں رہتی ہیں، آج سے 40-50 سال پہلے کی زندگی آپ دیکھ لیں، فتح پور ہو یا کہیں بھی ہو، مکانات کچے تھے، کنویں سے پانی نکالنا ہوتا تھا، چکیا اور جاتے میں گیہوں پیس کر آٹا نکالنا ہوتا تھا، سل بٹے پر مسالہ پیسنا ہوتا تھا، اوپن کھلے چولہے ہوتے تھے، مٹی کی ہانڈی میں کھانا پکتا تھا، یہ سارے کام تھے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہماری نانی دادی نماز کے لیے وقت فارغ کر لیتی تھی، تلاوت کے لیے وقت فارغ کر لیتی تھی۔ آج کون سا گھر ہے جہاں آنگن کچا ہے؟ سل بٹے مسالہ کہاں پیسنا پڑتا ہے، کنویں سے پانی کہاں نکالنا پڑتا ہے، جاتے میں آٹا کہاں پیسنا پڑتا ہے، جانوروں کو دودھ اپنے ہاتھ سے کہاں نکالنا پڑتا ہے۔ تمام چیزیں تیار اور ریڈی ہیں، عیش و عشرت کا ہر سامان فراہم ہے، لیکن صبح کا ناشتہ ہوتے ہوتے 11 بج جاتا ہے، دوپہر کا کھانا ہوتے ہوتے 4 بج جاتا ہے، رات کا کھانا ہوتے ہوتے 12 بج جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر محلے میں، گاؤں میں، سماج میں کہیں شادی بیاہ ہے تو ایک ہفتہ پہلے، ایک ہفتے بعد پوری امت اسی میں حیران ہے۔ یہ امت کاہے کی پیدا کی گئی ہے؟ کھانے پینے، ارمانات پورے کرنے کے لیے۔ کیا حاصل لگے گا اس کا؟ اس قدر مصروف ہے کہ اللہ کی پناہ، نماز کی فرصت نہیں، تلاوت کی فرصت نہیں، بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد ہماری مستورات میں جوان بچیوں کی وہ ہے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، مسائل تو بہت دور کی بات ہے، حلال و حرام کا پتہ نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے بڑے کہیں نہ کہیں کسی دینی ماحول سے لگ کر، کوئی جماعت میں لگ کر، کوئی کسی عالم میں جڑ کر، کوئی کسی کی وعظ و نصیحت کی تقریر سن کر کے کہیں نہ کہیں دل میں چوٹ لگتی ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیا گیا۔ لیکن ہمارے جو بچے اور بچیاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ان کو اسکول مت پڑھائیے، وقت کی ضرورت ہے، لیکن کم از کم ان کو اللہ رسول کی معرفت تو ملے۔ قرآن کا اتنا حصہ جو نماز میں پڑھنا ضروری ہے، کم سے کم وہ صحیح تو ہو، نماز میں کتنے فرائض و واجبات ہو معلوم تو ہو، کس غلطی کی بنیاد پر نیت توڑ کر نماز دوبارہ پڑھنی ہے، اور کس غلطی میں سجدے سہو سے نماز بچ جائے گی۔ اگر یہ موٹے موٹے مسائل بھی مستورات کو نہیں بتلائے گئے تو وہ بیچاری نہ سیکھنے کی مجرم اور ہم نہ بتلانے کے مجرم۔ میں بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں، ایسی مجلسیں شہر کے اندر مجلسیں عورتوں کی منعقد ہونی چاہیے جس میں ذمہ دار علماء کرام کے بیانات ہوں، جہاں ان کو دین کی ضروری معلومات فراہم کی جائے، فرائض و واجبات بتلایا جائے، حلال و حرام کا فرق بتلایا جائے، گھروں کے اندر کس کے کیا حقوق ہے بتلائے جائیں، شوہر کے بیوی پہ حقوق، بیوی کے شوہر پہ حقوق، بہو کے ساس پہ حقوق، ساس کے بہو پہ حقوق، دیورانی جٹھانی، بہن بھائی، بھابھی بھاوج دیور، آپس جو ہمارا سماج ہے، خاندان ہے، کس کے کیا حقوق ہیں، ایک دوسرے کے حقوق بتلائے جائیں۔
موٹی موٹی باتیں بتلائی جائیں، پردے کے احکامات بتلائے جائیں، پانی کی پاکی طہارت کے مسائل بتلائے جائیں۔ پانی کی پاکی طہارت کے مسائل انتہائی نازک ہیں، انتہائی نازک ہیں۔ کسی بھی مسلمان کو نماز پڑھنے سے پہلے اس کے بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، نماز کا وقت ہونا، یہ بنیادی شرطیں ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے۔ جس پانی سے ہم وضو کر رہے ہیں، مرد یا عورت، وہ پانی پاک ہونا چاہیے۔ پانی کا اسٹاک کہاں ہوگا؟ عام طور پر ٹنکی میں ہوگا، ڈرم میں ہوگا، ٹب میں ہوگا، ہر گھر میں ہوتا ہے۔ بچوں کے کپڑے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، کچھ کپڑے پاک ہیں، کچھ ناپاک ہیں۔ ناپاک کپڑے پاک کپڑوں کے ساتھ دھونے بیٹھ گئی عورتیں۔ آپ دھلے کہ نوکرانی آپ کی دھلے، لیکن دھلنا تو بہرحال ہے۔ واشنگ مشین میں آپ دھلے کہ باہر دھلے، دھلنا تو بہرحال ہے۔ اب مان لیجئے کپڑا دھل رہے ہیں، وہ ڈبہ رکھا ہوا ہے، اسی کو اٹھا کر کے ٹنکی میں ڈالا، پھر نیچے رکھا، پھر کپڑے کو تھوڑا سا پچھاڑا، صابن لگایا، ٹھوکا، پیٹا، پھر ڈبہ ڈالا ٹنکی کے اندر، پھر پانی نکالا۔ یہ گندگی ڈبے کے توسط سے ٹنکی تک پہنچ گئی، اور ٹنکی کا پانی جو ہے وہ قلیل مقدار ہے، مائع کثیر نہیں ہے۔ اس گندگی سے وہ پانی ناپاک ہو گیا۔ کپڑا دھل دیا گیا، پریس کر کے شوہر کو پہنا دیا گیا، یہ کپڑا ناپاک ہے۔ اس کپڑے کو پہن کر شوہر نماز پڑھے گا، پڑھی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر امام صاحب گھر میں یہی حالات ہے، ان کے گھر کی مستورات کو مسائل نہیں معلوم ہے، اور امام ناپاک کپڑا پہن کر مصلی پہ کھڑا ہو رہا ہے، تو پوری امت کی نمازوں کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کس مقام پر کھڑے ہوئے؟ ہم نے اپنے گھر کی مستورات کو پاکی طہارت کے مسائل تک نہیں بتلائے، حلال و حرام کے مسائل تک نہیں بتلائے، فرائض و واجبات تک نہیں بتلائے۔ اس کے بعد ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ صحابہ کا معاشرہ بنے گا، خیر القرون کا معاشرہ بنے گا۔ چند رسم و رواج کو اگر دین کہا جائے تو الگ بات ہے، ورنہ دین کی ان بنیادوں سے ناواقفیت کے ساتھ دین بالکل نہیں آ سکتا۔ پردے کا اہتمام کیا جائے، حتی الامکان بے پردگی سے بچا جائے، بلا ضرورت کے باہر نہ جایا جائے، اگر جائیں ضرورت پوری کر کے لوٹ آئیں۔ اسی شہر فتح پور کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ 10ویں کا امتحان ہوتا ہے، گرمی کا موسم ہوتا ہے، ایک بچی گرمی کے موسم میں نقاب پہن کر گئی۔ آج یہ مسئلہ زیر بحث نا، اسکارف لگانا نہیں لگانا، نقاب پہننا کہ نہیں پہننا، اور جاہل قسم کے لوگ نعرہ بازی کر کے آپ کیا سمجھتے ہیں کورٹ سے آپ کو انصاف ملے گا، آپ کے لیے پارلیمنٹ میں بل بنے گا؟ بھولے آپ، بلکہ آپ ان مسائل کو ابھار کر کے اپنے خلاف قوانین پاس کرائیں گے۔ اسکولوں کو اور مینجمنٹ کو آپ سپورٹ کرا رہے ہیں، لیکن کون کس کو عقل دے؟ جو علماء سمجھائے وہ بیوقوف، زندہ باد مردہ باد کرنے والے عقل مند۔ عملاً اگر مسلمان پردے کا اہتمام کرے، ہماری خواتین مسلمان دین پر عمل کرنے کا اہتمام کریں، تو خود بخود یہ پیغام جائے گا، بھائی یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ ایک بچی نقاب پہن کر آئی، گرمی کا موسم تھا، تو دوسری ایک محترمہ، وہ مسلم تھی، وہ ماشاءاللہ بے پردہ تھی، کہنے لگی بیٹا تم لوگ اتنی گرمی میں نقاب پہن کے آتی ہو، کیسے برداشت ہوتا ہے؟ یہ شور ہوتا ہے نا بھائی، کیسے برداشت کریں گے؟ اچھی بات ہے۔ اس بچی نے کہا مس، سورج ہم سے 25 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، روز قیامت سورج سر کے اوپر ہوگا، یہ زمین مٹی کی ہے، وہ زمین تانبے جیسی ہوگی۔ مس 25 کروڑ میل کے فاصلے پر سورج گرمی برداشت نہیں ہو رہی، سر کے اوپر سورج ہوگا، وہ گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ ایک تو برداشت کرنا ہے، یا تو یہاں والی یا تو وہاں والی، یاد رکھیے گا، یا تو یہاں والی یا تو وہاں والی، ایک تو برداشت کرنا ہے۔ یہ برداشت نہیں ہو رہا، وہ کیسے برداشت ہوگا؟ ایسا عزم ہونا چاہیے، ایسا یقین ہونا چاہیے کہ یہ میری زندگی کا حصہ ہے، یہ میرے دین کا حصہ ہے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، امریکہ میں ایک خاتون ہے، ممبر پارلیمنٹ بنتی ہے، وہ اسکارف لگا کر پارلیمنٹ انٹری کر رہی ہے، اس کو روکا جا رہا ہے، وہ کھڑے ہو کر بحث کر رہی ہے، بالآخر کمیٹی بیٹھتی ہے اور کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ آپ اسکارف لگا کے اندر نہیں آ سکتی۔ اس نے استعفیٰ دیا ممبری سے اپنی، میں لات مارتی ہوں پارلیمنٹ کی سیٹ کو، میں بغیر اسکارف کے اندر نہیں آؤں گی۔ ہم ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہوئے یو پی والے، دنیا میں اللہ کے نیک بندے اور بندیاں کس معیار کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں؟ خاص طور پر جو نئی قومیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، وہ بہانے نہیں ڈھونڈ رہی ہیں،
وہ چور راستے نہیں ڈھونڈ رہی ہے. مولوی صاحب ایسا کریں گے اسلام سے نکل جائیں گے کیا؟ ایسا کریں گے اسلام سے باہر ہو جائیں گے کیا؟ اسی قسم کا ایک بدتمیز مجھ کو ملا، میں نے اس کو ایک کن پڑھ دیا. میں نے کہا اس فائٹ تو مر جائے گا کیا؟ ایک فائٹ سے مر جائے گا؟ نہیں مرتا نا. مارتا ہوں تو تمہیں، جب تک نہیں مرے گا مارتا رہوں گا. کھائے گا مار. تم دین کے اندر کوتاہی برتو گے تو نقص آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کمی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ گاڑی کا پترا خراب ہے تو کیا گاڑی بند پڑ جائے گی؟ نہیں. گاڑی کی کانچ پھوٹا ہوا گاڑی بند پڑ جائے گی؟ نہیں. ہیڈ لائٹ ٹوٹی گاڑی بند پڑ جائے گی؟ نہیں. سب توڑ دو. ارے بند پڑ جانا، انجن کا فیل ہو جانا یا مسلمان کا اسلام سے خارج ہونا وہ اور چیز ہے، اور کسی چیز کے اندر کمی واقع ہونا، نقصان واقع ہونا وہ اور چیز ہے. جو چیزیں دین کے لیے دین کی علامتیں ہیں، جیسے آپ کے گھر میں جس کمرے میں آپ رہتے ہیں باہر کی دیوار ٹوٹ جائے گھر تو رہے گا نا. آنگن نہ رہے گھر تو رہے گا نا. دروازہ نہ رہے گھر تو رہے گا نا. اس کا مطلب کمپاؤنڈ بھی آپ توڑ دیجئے، آنگن بھی آپ کھود دیجئے، دروازے بھی آپ توڑ دیجئے. یہ عجیب بیہودہ سوال ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ دین ایمان دل کے یقین کا نام ہے. ایمان انہی بدعمالیوں سے آہستہ آہستہ متاثر ہوتا ہے اور بالآخر ایمان سلب ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت شیخ نے بھی اس بات کو فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے اور بہت سی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی مسلمان اللہ کا نیک بندہ کوئی بدعملی کرتا ہے تو دل میں ایک داغ پڑ جاتا ہے. اگر رو دھو کر سچی توبہ کر کے اللہ سے معافی تلافی کر لے وہ داغ دھل جاتا ہے. اگر توبہ نہیں کی، اور یاد رکھیے گا جو ہم ترانے پڑھتے ہیں ربنا آتنا اللہ امت کو معاف کر اللہ توبہ کر، کچھ نہیں ہوتا اس سے. جب تک دل کے یقین کے ساتھ اعتراف جرم کے ساتھ توبہ نہ ہو اس وقت تک وہ توبہ نہیں ہے. دنیا کے اندر ہم کسی کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کے حالات کو ہم سے بہتر جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور. اللہ ہمارے دلوں کے حالات کو ہم سے بہتر جانتا ہے کہ دل تو وہی کہہ رہا ہے، کرنا تو وہی ہے. پھر توبہ کہے گا اللہ ہم بے نمازی بنا دے، توبہ کرتے آئندہ نہیں چھوڑیں گے. دل میں کیا ہے؟ فجر کس کے بس کی بھائی؟ رمضان میں گرمی کے روزے ہمارے بس کے ہیں کیا؟ دیکھا جائے گا بعد میں، قضا کر لیں گے، کفارہ دے دیں گے، صدقات و خیرات نکال دیں گے. یہ جو دل کی چوری ہے اس کے ساتھ توبہ قبول نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا سچی توبہ اگر کیا اور وہ داغ مٹ گیا تو غنیمت ہے. سچی توبہ نہیں کی، پھر غلطی کی، پھر داغ پڑے گا، پھر غلطی کی، پھر داغ پڑے گا، پھر غلطی کی، پھر داغ پڑے گا، اور بالآخر دل پورا سیاہ ہو جائے گا. ہدایت کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جائیں گے. وہ خدا کا انکار کرے یا نہ کرے، نبی کی نبوت کا انکار کرے نہ کرے، قرآن کی توہین کرے نہ کرے، ظاہری طور پر دین کے خلاف بغاوت نظر نہیں آ رہی ہے، اس کو سماج مسلمان کہے گا، اللہ کے رجسٹر سے اس کا نام کٹ چکا ہوگا. یاد رکھیے گا کسی بدعملی پر اتنا بڑا مواخذہ نہیں ہوگا جتنا بدعقیدگی پر ہوگا. ضروری ہے کیا؟ ضروری ہے کیا؟ حتیٰ کہ اللہ کے نیک بندوں نے لکھا ہے سنت کا مذاق اڑانا بھی ایمان سے نکلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یاد رکھیے گا بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ دیندار طبقے کا مذاق دین کی بنیاد پر دیندار طبقے کا یا دیندار فرد کا مذاق اڑانا یہ بھی اسلام سے نکلنے کا باعث بن جاتا ہے. اور یہ مسئلہ بڑا نازک ہے. ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے ان کو خبتے ہیں نہیں صاحب کسی کو کچھ کہو مت، کسی کو کچھ کہو گے نفرت سے نفرت بڑھے گی، نہ حرام کو حرام کہو نہ ناجائز کو ناجائز کہو. کیا تماشا ہے؟ تو پھر قرآن میں کیوں ہے؟ ارے بھائی چوری پر سزا کیوں ہے قرآن میں؟ زنا پر سزا کیوں ہے قرآن میں؟ شراب کو ناجائز کیوں کہا گیا؟ حرام خوری حرام کاری کرنے والوں کی مذمت کیوں کی گئی؟ کیا وہ مسائل بیان نہیں کیے جائیں گے؟ تو صاحب جو آدمی کلمہ پڑھ لے اس کو مسلمان مان لو. مجھ سے بعض لوگوں نے سوال کیا، میں نے کہا دیکھو بھائی کسی چیز کا ایک ہوتا ہے انٹری گیٹ اور ایک ہوتا ہے اس کے نکلنے کا راستہ. آپ کی کمپنی میں مال بن رہا ہے، اسٹاک ہو رہا ہے اور پچھلا گیٹ کھلا ہوا ہے، حساب کرنا مہینے کے آخر میں 10 کروڑ بچے گا. کہیں سے آ رہا ہے کہیں جا رہا ہے، ٹنکی میں اوپر سے پانی بھر رہا ہے نیچے اس میں ہول ہے، کیا بچے گا اس کے اندر؟ ایمان میں داخل ہونے کا گیٹ ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور نکلنے کا گیٹ اس غلطی پر کفر، اس غلطی پر کفر، اس غلطی پر کفر، اس کا اعتبار ہی نہیں ہے. وہ قرآن کی توہین کرنا تب بھی مسلمان ہے، خدا کی توحید تب بھی مسلمان ہے.
بنیادی عقائد تم ان کے تب بھی مسلمان ہیں. دین پڑا مذاق کیا ہے. وہ انٹری گیٹ ہے اور یہ نکلنے والے دروازے ہیں. دونوں آنے والا آئے اور نکلنے والا دروازہ بند ہو تب نہ اسٹاک ہوگا، ورنہ ایک طرف سے بھرتا رہے گا ایک طرف سے نکلتا رہے گا. تو یہ بدعقیدگی، بد دینی، کیا اس غلطی سے اسلام سے خارج ہو جائیں گے؟ اس سے اسلام سے نکل جائیں گے؟ اس سے اسلام سے نکل جائیں گے؟ ایک شخص سے گیا تصویر بنانے والے کے پاس، بدن میں گودتے ہیں نا، گود گود کے بناتے ہیں. اس نے کہا میری پیٹھ پر شیر کی تصویر بنا دو. ٹھیک ہے، سوئی لیا، جیسے کوچا تو یہ چونکے. کیا بنا رہے ہو؟ شیر کا سر بنا رہا ہوں. اس کے بغیر نہیں بنے گا. ہاں بنے گا. ٹھیک ہے. اب نیچے اترے، پھر کوچا، پھر تکلیف ہوئی. کیا بنا رہے ہو؟ اس کے ہاتھ بنا رہا ہوں، پنجے بنا رہا ہوں. اس کے بغیر نہیں بنے گا. بنے گا. پھر اور نیچے آئے، پیٹ اور پیٹھ پر آئے، پھر تکلیف ہوئی. اس کے بغیر نہیں بنے گا. بنے گا. ٹھیک ہے. اور نیچے آ گئے، پیروں پر آ گئے، دم پر آ گئے. ہر جگہ پوچھتا رہا، اس کے بغیر نہیں بنے گا. کچھ دیر میں اس نے مصور نے کہا ٹھیک ہے شیر بن گیا، آپ جائیں، اتنے پیسے آپ دے دیجئے. کیا ہوا؟ جب آپ کو یہی پوچھنا ہے کہ سر کے بغیر شیر نہیں ہوگا، ہوگا. پیر کے بغیر نہیں ہوگا، ہوگا. اس کے بغیر دین نہیں ہوگا، ہوئے گا. تو آپ کا شیر بن گیا. یہ ہے وہ برائی، یہ ہے وہ کمی. ہونا کیا چاہیے؟ ہم کو اپنی ذات سے دین پر عمل کرنے کے لیے کوشاں ہونی چاہیے. انسان ہے، غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، رو دھو کر معافی مانگیں گے اللہ سے. لیکن یہ زوم اور یہ دعویٰ کہ ہم تو پکے مسلمان ہیں، دوسروں کو نمبر دینا. آپ کو بتلا دوں، جماعت ہو رہی ہے، ایک صف اول میں نماز پڑھ رہا ہے، وہ سلام پھیرنے کے بعد منڈی گھما کر گنتا ہے کس کی رکعت گئی. فقہا نے لکھا اس کی تو نہیں ہوئی. فقہا نے لکھا اس کی قبول تو نہیں ہوئی، یہ کبر کا پتلا ہے. یہ رکعت چھوٹنے والوں کو گن رہا ہے بیٹھ کر کے. ہو گیا کام تیرا. یاد رکھیے گا، تم کو یہ حق کس نے دیا؟ میں روزے سے ہوں، فلاں روزہ دار نہیں، فلاں روزہ دار نہیں، فلاں روزہ دار نہیں. تمہارا گیا. اللہ نے مجھ کو حج کی توفیق دی، فلاں نے حج نہیں کیا، فلاں نے. یہ معاملہ بندے اور خدا کا ہے. انسانوں کی کردار کشی کا آپ کو حق کس نے دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کہیں پر نصیحت کرتے تھے تو یہ کہتے تھے ما بالو اقوام، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، کیا ہو گیا ہے ہم کو. کسی کو ٹارگٹ کر کے کبھی کسی کی توہین کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی گئی. یہ معاملہ بندے اور خدا کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، ذمہ داریاں دی ہیں، اور اس کائنات کو ہمارے آپ کے لیے سجا دیا. پوری کائنات ہمارے لیے. غور کیجئے آپ. اور انسان اب تو کائنات کا اس طرح استعمال کر رہا ہے، اس طرح استعمال کر رہا ہے، دریاؤں پر پل بنا رہا ہے، پہاڑوں میں سرنگیں بنا کر راستے بنا رہا ہے، آسمانوں پر کبندے ڈال رہا ہے، چاند پر جانے کی کوششیں کر رہا ہے، پوری کائنات کو مسخر کرنا چاہ رہا ہے. اور اللہ کا تعاون بھی اس کو شامل حال ہے، تب تو اوپر جا رہا ہے. آج سے اگر 200-300 سال پہلے کوئی کہتا کہ لوہا فضا میں اڑے گا تو کوئی مانتا؟ لوہے کی پٹری پر گاڑی دوڑے کوئی مانتا؟ پاگل ہو گیا ہے. آج بتلانا پڑے گا. سب کچھ ہے، لیکن انسان نے اگر توجہ نہیں کی تو اپنے بارے میں کہ میرے بھائی یہ سب کچھ تو حاصل لگ جائے گا، گھوڑا بھی ہو جائے گا، گاڑی بھی ہو جائے گی، بنگلہ بھی ہو جائے گا، میرا کیا بھلا ہوگا جب میرا آخری وقت ہوگا، جب میں تاریک گڑھے میں ڈالا جاؤں گا اور گھر والے ہی میرے اوپر مٹی پاٹ کر لوٹ آئیں گے اور حساب کے فرشتے میرے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے. اس وقت میرا کیا بنے گا؟ اس کی فکر کس کو؟ اس کی فکر کس کو؟ مکانات اونچے ہو گئے، مکانات خوبصورت ہو گئے، اسکول کالج بڑے بڑے ہو گئے، انسانوں کے مجمع جمع ہو گئے، بھائی تیرا کیا بھلا ہوا؟ کہنے والے نے کہا ہے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. میں اپنے بارے میں غور کروں، اگر اس وقت میری موت آ جائے تو میرا انجام کیا ہوگا؟ اگر میری موت آ جائے تو میرے حقوق جو میرے اوپر اس کا کیا ہوگا؟ لوگوں سے لین دین ہے، معاملات ہیں. اسی لیے بڑوں نے لکھا ہے
اپنے معاملات کے سلسلے میں اپنے گھر کے کسی ایک فرد کو جس پر اعتماد ہو اس کو واقف کرا دو، فلانے سے لینا ہے، فلانے کا دینا ہے، اس لیے کہ آنکھ بند ہوگی، گھر والے بانٹ کر فرصت لیں گے، میرا قرضہ میرے اوپر برقرار رہے گا، اور اگر قرضہ لے کر میں گیا تو قبر کے اندر بھی ٹھکائی ہوگی اور میدان محشر کے اندر مجھ کو وہ قرضہ بھرنا ہوگا۔ کہاں سے بھروں گا؟ بھرپائی کہاں سے ہوگی؟ وہاں تو پیسہ ہوگا نہیں۔ اس قرضے کی بھرپائی ہماری عبادات سے ہوگی، اعمال سے ہوگی، ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص جس کی نیکیوں کا انبار لے کر فرشتے آگے آگے چل رہے ہوں گے، لوگ اس کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیسا اللہ کا مقرب بندہ ہے، نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا۔ ایک شخص سامنے آ کر کھڑا ہوگا، کہے گا پروردگار میری ایک فریاد ہے، بولو۔ اور روز قیامت ہر شخص کو اپنی بات کہنے کا حق ہوگا، ہر شخص کی بات سنی جائے گی۔ وہ کہے گا اس نیک بندے پر میرا یہ حق نکلتا ہے، ٹھیک ہے دو۔ وہ حق کہاں سے دیں گے؟ وہاں تو پیسے ہوں گے نہیں، درہم و دینار نہیں ہوں گے۔ ان کو سال بھر کی نماز دے دو، یہ لے کے ہٹائے دوسرا آ گیا۔ ان کا حق ہے، ان کو سال بھر کے روزے دے دو، ان کو ایک حج دے دو۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آنے والوں کی لین برقرار رہے گی اور حضرت کا سارا اسٹاک ختم ہو جائے گا۔ مطالبہ کرنے والے برقرار ہوں گے۔ اب کیا کریں؟ اب ان کے گناہ اس پر لا دو، اب وہ گناہ اس پر لدنا شروع ہوں گے۔ جتنا بڑا انبار نیکی کا لے کر آئے تھے حضرت، اس سے بڑا انبار گناہوں کا ان کے سامنے کھڑا ہوگا۔ خداوند قدوس فرشتوں سے کہیں گے اس مردود کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم پھینک کے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو ہے، آپ فرما رہے ہیں اللہ رحم کرے ایسے بندے اور بندی پر جس کے ساتھ یہ سلوک ہونے والا ہے، اور فرمایا بہتر ہوگا اس دن کے آنے سے پہلے یہیں لے دے کر مسئلہ ختم کرو۔ اگر لین دین والا مسئلہ ہے تو لین دین کرے ختم کرو، اور زبان سے معافی تلافی کا مسئلہ ہے تو زبان سے معافی تلافی کرے ختم کرو۔ حقوق لے کر جاؤ گے تو آخرت میں یہ انجام بھگتنا ہوگا۔ تو میری بہنوں، ہمارے شہر فتح پور کی معزز خواتین، اتنی لمبی بات کرنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن بات میں بات نکل آئی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ زندگی 4 دن کی ہے، ہم کو اسی زندگی میں اپنے بارے میں اچھے برے کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ اپنی ذات سے اپنے بارے میں سر جھکا کر بیٹھے تنہائی میں کہ میری زندگی جس طور پہ گزر رہی ہے، جس راستے پہ گزر رہی ہے، اسی حال میں اگر میری موت آ گئی تو میں کامیاب یا ناکام۔ بعضی خواتین ہوتی ہیں، نماز کا وقت آتا ہے، سارا کام چھوڑ کر نماز پہلے پڑھ لیتی ہیں، بعد میں کام میں لگ جاتی ہیں۔ بہتر طریقہ وہی ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، ہارے دل سے تھکے دل سے نماز پڑھیں گی، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ عورتوں کو تنہا پڑھنا ہے گھروں میں، وقت شروع ہوا اول وقت پڑھ لیجئے۔ بعضی خواتین اس کا اہتمام کرتی ہیں۔ ایک صاحب نے واقعہ لکھا، انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ فلاں ڈش بنا دو۔ وہ ڈش بنانے گئی، تھوڑا کام کیا تھا، نماز کے وقت ہوا، اس کو اسی حال میں چھوڑا، مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی ہے۔ شوہر صاحب گھر میں آ گئے، دیکھا کہ آدھا کام چھوڑ نماز پڑھ رہی ہے، تو بڑھ بڑھ کرنے لگے کہ عجیب پاگل عورت ہے، ارے 5 منٹ کے بعد پڑھ لیتی، کیا دقت تھی؟ اور یہ اللہ کی بندی سجدے میں گئی تو وہیں اس کی روح قبض ہو گئی۔ جب سجدے میں اس کی روح قبض ہو گئی تب اس کا شوہر دھاڑ مار مار کے رو رہا ہے، تیرا فیصلہ صحیح تھا، میں جو کہہ رہا تھا وہ غلط تھا۔ اور وہاں پر لکھنے والے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جواب، عجلت الیک رب لترضی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تیزی کے ساتھ چلے گئے تھے، قوم پیچھے رہ گئی تھی، سوال ہوا تھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، جلدی کیوں آ گئے؟ تو عجلت الیک رب لترضی، آپ کی رضا ہونے کی حاصل کرنے کے لیے جلدی کی میں نے۔ تو خواتین، نماز اول وقت میں پڑھی جائے، نماز اطمینان کے ساتھ پڑھی جائے، گھر کے کام ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ میری قبر میں مجھ کو سونا، آپ کی قبر میں آپ کو سونا۔ جب نماز ہم پر فرض ہے تو نماز میں کوئی کوتاہی نہ برتے ہیں۔ قرآن پاک کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کا معمول بنا لیں، گھر کے اوقات کی
ترتیب کے اعتبار سے کوئی فجر بعد، کوئی ظہر بعد، کوئی مغرب بعد، کوئی عشاء بعد، اور اگر الگ سے وقت نہیں ملتا تو مصلی پر بیٹھے بیٹھے ایک رکوع 2 آیت 4 آیت پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آج ہر گھر والے کو شکوہ ہے، بھوت پکڑا ہے، جن پکڑا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اللہ نے جو ہم کو پاکیزہ کلام دیا ہے قرآن مقدس، اس کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ دل بھی منور ہوگا، جن بھوت گھر سے خود بخود بھاگیں گے۔ پانی پھکا کے لے آؤ، تعویذ لکھا کے لے آؤ، مولانا گھر تک لے آ کے دعا کرا دو، وہ اپنی جگہ پر۔ جب میں اپنی زندگی میں دین زندہ کروں گا، ڈاکٹر دوا نہیں کھائے گا، دوا مریض کو کھانا ہوگا، نمازوں کی پابندی ہوگی، پاکی صفائی کا خیال ہوگا، تلاوت کا اہتمام ہوگا، رزق حلال کا اہتمام ہوگا، حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہوگا، تو انشاءاللہ جن بھوت گھر میں نہیں آئیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ اس کے بعد اگر کوئی تکلیف آئی، بیماری آئی، تو اللہ کے ہاں 700 گنا ہمارا اجر محفوظ ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہمارے استقبال کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جمعیت علماء شہر فتح پور کے ذمہ داران کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے کہ آپ لوگوں نے اس قسم کے پروگرام کے انعقاد کا فیصلہ کیا۔ واقعتاً ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اس قسم کے پروگراموں کی سخت ضرورت ہے۔ میں پہلے وقت آیا ہوں لمبا سفر کر کے، اور ابھی کچھ دیر کے بعد مجھ کو والدہ کے پاس باندھا جانا ہے ہتھورا، لیکن چونکہ ان لوگوں کی محبتیں تھیں اور شہر فتح پور ہمارا وطن ہے، میں انکار نہیں کر سکا۔ کھانا کھا کے میں نے آرام بھی نہیں کیا، آپ کے بیچ میں آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے آنے کو، یہاں پر جو علماء کرام تشریف لائے ہیں ان کے آنے کو، اور آپ ماں بہنوں کے آمد کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی سنی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔